میں شراب بیچتا نہیں ہوں، میں خریدتا ضرور ہوں، اپنے دوستوں کو بھی پلاتا ہوں، کبھی کبھار اوکیجنل میں پی بھی لیتا. میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ جو انتشال میں جو آپ نے اسٹیٹمنٹس دی ہیں اس کے رزلٹ میں جو لوگ مرے ہیں اور اس کا آؤٹ کم ہمیں کوئی نہیں مل رہا. دوسری بات یہ کہ مجھے ایک پلیز، آپ میرے بزرگ ہیں، مطلب ابھی میں 30+ میں ہوں تو آپ سے چھوٹی ہوں، مجھے یہ صرف بتا دیں کہ میں آج اس عمر میں کرپشن شروع کر دوں اور 60-70 سال کی عمر میں یہ ایڈمٹ کر لوں کہ ہاں جی میں نے کرپشن کیا ہے، اور میں قرآن اٹھا کے اور آ کے میڈیا کے سامنے یہ اسٹیٹمنٹ دے دوں، تو کیا میں اپنے اللہ کے آگے کلیئر ہو جاؤں گی؟ میں سمجھتا ہوں اللہ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرے گا. آپ میری کرپشن تو دیکھیں، اگر آپ اپنے لیفٹ رائٹ دیکھیں گے اور شاید آپ اپنے گھر میں بھی دیکھیں گے، جس کرپشن کی میں بات کر رہا ہوں یہ میں سمجھتا ہوں میرا بڑا پن ہے کہ اس کو میں کرپشن سمجھ رہا ہوں. نارمل لائف میں کوئی بھی اس چیز کو اپنے پارٹ آف لائف سمجھتا اور کرپشن نہیں سمجھتا. آپ پلیز اپنے پڑوس میں جھانکیے گا، اپنے آگے والے گھر اور پیچھے والے گھر میں اور اپنے رشتہ داروں میں جھانکیے گا کہ میرے جیسے کرپٹ آپ کو 1000 سے زیادہ نظر آئیں گے جنہوں نے بینکوں کے لون لیے ہوئے. سر آپ نے سب پہ قرآن اٹھا کے بہت سارے ایلیگیشن لگائے ایم پہ، اور اسی قرآن میں یہ لکھا ہے کہ ایک انسان کی جان لینا، اس کو قتل کرنا پوری انسانیت کو مارنے کے برابر ہے. اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 3 لاکھ اسلحہ لائسنس دیے اور وہ شب برات اور براتوں میں چلانے کے لیے نہیں، لوگوں کو مارنے کے لیے دیے ہیں. تو ظاہری بات ہے وہ ایم کے لوگوں کو مارنے کے لیے آپ نے دیے ہیں، تو جو لوگ ان ویپن سے جو لوگ مر رہے ہیں، کیا وہ کسی کا باپ نہیں ہے، وہ کسی کا بھائی نہیں ہے، یا ان میں جان نہیں ہے، یا ان کا خاندان نہیں ہے؟ دیا ہے میں نے اپنی جان کی حفاظت کے لیے دیا ہے، اپنے کمزور پڑوسی کی جان کی حفاظت کے، کہ اگر خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، اس سے پہلے اللہ کرے ڈاکٹر ذوالفقار مارا جائے کہ آپ کے گھر میں کوئی اس طرح کا شخص، ذہنی مریض، درندہ صفت انسان آپ کے گھر میں گھسے اور آپ کی معصوم بہن کے بازو میں ہاتھ ڈال کے اور اس کو اٹھا کے لے جانے کی کوشش کرے اور آپ کے پاس پستول ہو، آپ کیا کریں گے؟ آپ ماریں گے یا اس کے گلے میں ہار ڈالیں گے اور اس کو مٹھائی لڈو منہ میں ڈالیں گے؟ اگر آپ کے بھائی کو کوئی مارنے آئے بندوق لے کے، آپ اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ جب آپ کو ادھر انگلش لا پروٹیکٹ نہیں کر رہا ہو، انگلش کاپ آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر رہا ہو، انگلش ججز آپ کو انصاف نہیں دے رہے ہوں گے. یہ ہمارا مذہب سکھاتا ہے بیٹا، ہمارا مذہب کہتا ہے ہر مسلمان پہ یہ چیز جہاد کی طرح فرض ہے کہ اپنی جان کی حفاظت اور اپنے کمزور ساتھی کی حفاظت ہر مسلمان پہ. ہم پورے پاکستان کو اسلحہ لائسنس دے دیں اور ہم کہیں کہ جس کو جو مارنا ہے وہ آگے سے کاؤنٹر اٹیک کرے. پاکستان میں عدالتیں تو اس لیے بنی ہوئی ہیں لوگوں کی حفاظت کرنے کے لیے. 3 سال میں آپ کتنا کو عدالتوں میں گئے ہیں؟ خدا کی قسم اگر مجھے آپ اجازت دلوا دیں میں ہر شریف انسان کے ہاتھ میں اسلحہ تھما دوں. سر یہ گورنمنٹ حکومت سے مراد آپ کی پریزیڈنٹ آف پاکستان تو بالکل نہیں ہوگا نا؟ حکومت شامل ہے، سب شامل ہے. آپ کیوں مجھ سے کہلوا رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں پریزیڈنٹ آصف زرداری نے یہ ریکنسیلیشن پالیسی دی ہے اور یہ کہہ کے دی ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے پالیسی دی تھی. شہید محترمہ میرا یہی تو اختلاف ہے. پریزیڈنٹ آف پاکستان تو یہ آپ جن کو مرڈر کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا رہے، بالکل وہ تو ان کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے. پریزیڈنٹ آف پاکستان تو بالکل ٹھیک ہے، ہی از اوکے. بھاگتے ہیں بھیا مرڈر بھاگ جائیں، آپ کے پاس خون کی بو آ رہی ہے، وہ تو ہمارے صدر میں نہیں فاروق ستار سے ملتے. صدر پاکستان میں تو ڈاکٹروں سے نہیں ملتے، وہ تو میں تو کہہ رہا ہوں میں نے اختلاف کس سے کیا ہے؟ میں نے پریزیڈنٹ آف پاکستان سے اختلاف کیا ہے، میں نے پیپلز پارٹی کی پالیسی سے اختلاف کیا ہے، میں نے پرائم منسٹر سے اختلاف کیا ہے. چیف منسٹر کو میں کسی کاؤنٹ پہ ہی نہیں لاتا، اس کی کوئی پولیٹیکل حیثیت بھی نہیں ہے، وہ ایز انسان بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے فائدے کے لیے منہ کھولتے ہیں. سندھ کا نقصان ہو رہا ہو، پاکستان ٹوٹ رہا ہو، جہاں قتل عام ہو رہا ہو، وہ اس میں بھی خود نہیں بولتے، مجھے ہمیشہ آگے کرتے تھے بولنے کے لیے. اس کے لیے اس کو کسی اس نے لاتا ہی نہیں لسٹ میں. اس قرآن پاک کے حوالہ جات دے رہے ہیں، اس میں یہ بھی لکھا ہے جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا. تو رحمان ڈکیت کو یہ مرواتے ہیں اور مجھے یہ بھی ایکسپلین کر دے کہ فوج سیڈیز کا کاروبار یہ نہیں کرتے ہیں. اور مجھے یہ بتا دیں کہ سیکنڈ میرا کوشچن یہ ہے کہ
کہ یہ کہتے ہیں سیف الرحمان اور نواز شریف وغیرہ نے میری ساری سیاسی زندگی نواز شریف کو غلط کہتے گزر گئی. 2 دن پہلے ان کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ میں نواز شریف کا ماتھا چومنے کو تیار ہوں. جی بتائیے مرزا صاحب پہلے سوال کا جواب دیں. دیکھیں جب وہ مجرم کی حیثیت میں پیش کیا جا رہا تھا جو ہمارے رائج قانون کے مطابق, تو میری پولیس نے جو میرے انڈر کمانڈ تھی اس نے رحمان کو مارا یا قتل کیا. یقیناً قاتلوں کو اریسٹ کرنے کے لیے ہمارے احکامات ہوتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک اسٹینڈنگ آرڈر ہوتا ہے, کیونکہ کوئی ہیبیچل قاتل ہو, کرمنل ہو, اس کو کرمنل کر کے پیش کیا جائے تو اس میں جو لوگ پکڑنے جاتے ہیں ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ وہ ریٹیلیشن میں ہمیں مارے گا. تو اس میں گورنمنٹ کی طرف سے یہ ریٹن ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, ان ریٹن ایک ان کو احکامات ہیں کہ بھائی اپنی جان کی حفاظت میں اگر مارنا پڑے تو بے شک آپ مار سکتے ہیں. یہ پاس میں ہوتا رہا. یہ آپ کر رہے ہیں کہ آپ نے آرڈر دیا تھا کسٹڈی میں رحمان ڈکیت کو مارنے کا, جو کہ اس وقت وہ نہتا ہی ہوگا, obviously تو ہتھیار پہ ہوں گے لڑنے کے لیے رحمان ڈکیت کے بعد. یہ غلط بات ہے. میں نے اریسٹ کے آرڈر کیے تھے, جو ادھر سچویشن ڈیولپ ہوئی, جو رپورٹ ہوئی کہ وہ ریزلٹ اس نے آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں نے قتل کروایا ہے؟ میں نے یہ نہیں کہا, میں نے کہا میرے انڈر جو فورس ہے اس نے کیا, اس لیے میں ذمہ دار شرمندہ ہوں. کس بات میں بھائی؟ سر اس بات پہ شرمندہ نہیں ہے آپ؟ کس بات پہ سر؟ یہ میں ذمہ داری لے رہا ہوں اپنی فورسز کی. جو چیز انہوں نے کی ہے اس کے لوگ تو ڈساؤن کرتے ہیں, ان سے کام ذاتی لیتے ہیں اور ڈساؤن کر دیتے ہیں. وہ اگر کراچی شہر کی بہتری سمجھتے ہوئے انہوں نے کوئی بندہ مار دیا اور بعد میں اگر ہمیں پتا چلا کہ وہ بندہ اتنا جرمدار نہیں تھا تو میں ڈساؤن کر دوں پولیس والوں کو. میرا نام عثمان خلیل ہے, میں پنجاب یونیورسٹی لاء کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے جو رحمان ملک کو پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب مجھے عدالت میں بلائیں گے تو میں جاؤں گا, جبکہ پاکستان کا ہر شہری, ہر ایک عام آدمی جب بھی وہ انصاف کے لیے اس کو انصاف چاہیے ہوتا ہے تو وہ خود عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. اور آپ چاہتے ہیں کہ میں پریزیڈنٹ کی طرح بیٹھا رہوں اور یہاں پہ لوگ آئیں اور مجھے پوچھیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. آپ چاہتے ہیں چیف جسٹس صاحب آپ کے گھر آئیں اور آپ سے پوچھیں کہ آیا رحمان ملک صاحب ہمارے ملک کے لیے خطرہ ہے, تو آپ مجھے ایویڈنسز دیں, تو آپ خود کیوں نہیں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے؟ جی مرزا صاحب سوال کلیئر ہو گیا آپ کو؟ میرا ریزن آپ نے سنا ہوگا اگر میں نے یہ کہا کہ میں نہیں جاؤں گا. اس طرح سے سپریم کورٹ کے ججز, چیف جسٹسز جنہوں نے الیکٹڈ پرائم منسٹر آف پاکستان شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ہینگ کر دیا اور وہ آج دن بنا کا جج پھر رہا ہے نسیم الدین شاہ اور کہہ رہا ہے کہ جوڈیشل سسٹم کو سیو کرنے کے لیے ہم نے انوسنٹ بندے کو پھانسی چڑھا دیا. میں وہ باتیں بھی کرنا چاہتا تھا, اور میں دوسرے ججز ایک اگر خراب ہے تو دوسرا بھی خراب ہے, میں اس میں بھی بولنا چاہتا تھا. میں آج سٹنگ سپریم کورٹ ججز جسٹس افتخار چودھری کو بھی چیلنج کرنا چاہتا تھا, اس کی اتھارٹی کو چیلنج کرنا چاہتا تھا, اور میں یہ خواہش قوم کے سامنے کھلم کھلا کرنا چاہتا تھا کہ یہ کوئی بھی ججمنٹ بائس نہ ہو. آپ یہ ججمنٹ پہ مت سوچیے گا کہ میری ججمنٹ کا فائدہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو ہو رہا ہے اور دوسرے کا نقصان ہو رہا ہے. آپ کی ان باتوں ایسا لگتا ہے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ آپ چیف جسٹس افتخار صاحب پہ اعتماد نہیں ہے آپ کا کہ وہ ایک ان بائسڈ جج ہے؟ مجھے 100% نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. آپ نے صحیح فرمایا. صاحب آپ نے قرآن مجید اٹھا کے پریس کانفرنس کی تھی, تو ابھی آپ فرما رہے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ جو میری اس بات پہ یقین نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور رائے راست پہ لائے. مرزا صاحب میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بیوی کو رائے راست پہ لائے کہ وہ ریزائن دے کے قومی اسمبلی کی نشست سے اور آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائیں. میری بیوی کو الحمدللہ کم از کم آپ سے زیادہ اللہ نے رائے راست پہ رکھا ہے, آئی ایم شیور, کیونکہ آپ جو ذہنوں میں کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے سوال کر رہے ہیں, کم از کم میری بیوی میں اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ شی از ویری اسٹریٹ فارورڈ. میرا نام عبدالباسط ہے اور میرا تعلق نمل یونیورسٹی لاہور سے ہے. میرا صاحب ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیوی کو بڑی ہمت دی ہے کہ وہ نثار جیسے شخص کو اپوزیشن لیڈر انہوں نے بنایا ہے. تو میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیوی کو بڑی ہمت دی ہے کہ اس نے ساری زندگی ایک شرابی اور ایک کرپٹ انسان کو برداشت کیا.
और दूसरी आपने ये बात की कि मौत आपकी महबूबा है। तो मेरा साहब मुझे ये बताइए कि अगर मौत से आपको इश्क है और मौत आपकी महबूबा है तो आप अपने साथ इतने बड़े बड़े स्क्वाड लेकर क्यों फिरते हैं? कौम को क्या आपने भेड़ बकरियां समझ रखा है कि आप कौम को जैसे बोलते जाएंगे कौम वैसे सुनते जाएगी? जी मैं आपको, आप देख रहे इतनी बातें करने के बाद, इतने कुरान पाक उठाने के बाद आप जैसा कम ईमान वाला शख्स अगर ये सवालात मेरे से करे तो मैं अपने को, मैं नहीं समझता कि आप जैसे कम ज़हन और कम ईमान वाले शख्स को मैं चेंज कर सकता हूं या मैं कन्विंस कर सकता हूं। यू हैव कम विथ अ पॉइजन माइंड। मैं फिर आपके लिए दुआ करूंगा कि आपको ये किसने कह दिया कि 30 साल से मैं शराबी था? ये आपने कैसे डायग्नोसिस कर दिया? आप खुदा की सिफतें इस्तेमाल करने वाले कौन है मुझे बताए। मैं नहीं पीता था शराब, यकीन है मुझे। फिर तो मैं कहता हूं आपके वालिद साहब शराब पीते हैं आपसे छुप के। आप क्या कहेंगे इसमें? आप अपनी मां से पूछ के आए कि आपके वालिद शराब पीते हैं या नहीं पीते हैं? आपने खुद एतराफ किया था, अब आप कौम के सामने इस बात से मुकर नहीं सकते। मेरे में हिम्मत थी, मैंने एतराफ किया। आप में हिम्मत है, आप एतराफ करें कि आपके वालिद क्या करते हैं। बताएं आपकी मदर से आपके वालिद ने क्या क्या ज्यादतियां की है घर के अंदर, आप बताएं कौन को। आप में हिम्मत है? नहीं है। एक काम करते हैं और आप चाहते हैं कि सारे लोग वही एतराफ करें, जबरदस्ती आप एतराफ करो। ठीक है, ठीक है।